تو اس وقت جس عنوان کے حوالے سے آپ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رول آف میڈیا ان شیپنگ پبلک اوپینین اباؤٹ اسلام اینڈ مسلمس. اسلام اور مسلمانوں سے متعلق رائے عامہ کی ہمواری میں، چاہے وہ رائے مثبت ہو یا منفی ہو، میڈیا کا کیا کردار ہے، میڈیا کا کیا رول ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہمیں کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس گفتگو کی شروعات چند بنیادی سوالات سے، کچھ بیسک کوشچن سے کرتے ہیں، جس میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ ماس میڈیا کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ماس میڈیا کی مختلف شکلیں یا اس کے فارمز کیا ہیں. تیسرا جس سوال پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ ماس میڈیا یا میڈیا بنیادی طور پر کرتا کیا ہے. چوتھے حصے میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پبلک اوپینین کیا چیز ہوتی ہے، اور آخری حصے میں ہم اس پر بات کریں گے کہ اس موضوع پر، یعنی کہ پبلک اوپینین اور میڈیا کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کیا ہے یا ماس میڈیا کیا ہے، تو بنیادی طور پر یہ ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا سورس ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے کسی بات کو، کسی واقعے کو، کسی انفارمیشن کو یا مس انفارمیشن کو سسٹمیٹک انداز میں پروسیس کرتے ہوئے ماسز تک پہنچایا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی، آپ کسی انڈیویجول سے بات کر رہے ہیں، کسی فرد واحد سے بات کر رہے ہیں، تو یہ تو 1 to 1 کمیونیکیشن ہے. لیکن میں نے کوئی چیز دیکھی اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس بات کو مجھے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے جو میکینزم استعمال کیا جاتا ہے، جس ٹول کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ماس میڈیا کہتے ہیں. براڈلی ہم جانتے ہیں کہ ماس میڈیا کی 4 بڑی کیٹیگریز ہیں، جس میں ایک تو الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی وی میڈیا ہے. دوسرا آپ جانتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا ہے، جس میں اخبارات ہیں، رسائل ہیں، پبلیکیشنز ہیں، یہ سب کچھ شامل ہیں. تیسرا آپ آؤٹ ڈور میڈیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہولڈنگز ہیں، بینرز ہیں، راستے پر آپ نکلتے ہیں تو بہت کچھ پبلک اسپیسز میں نظر آتا ہے. اور چوتھی چیز آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، جس میں سوشل میڈیا کی چیزیں، واٹس ایپ سے متعلق، اور بلاگس ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، اور بہت کچھ جو سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل فارم میں ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. تو بنیادی طور پر ہمارے دور میں ماس میڈیا ان 4 شکلوں میں اویلیبل ہے. اب یہ جو تیسرا سوال ہے، بہت کروشل سوال ہے کہ میڈیا بنیادی طور پر کرتا کیا ہے. تو دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اس وقت جب ہم یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اس اجتماع کا حصہ بنے ہوئے، تو اس وقت دنیا میں ایٹ اے ٹائم ہزاروں چیزیں ہو رہی ہیں. کہیں کسی کا قتل ہو رہا ہوگا، کہیں کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہوگا، کہیں کوئی بہت بڑا نیتا کوئی بھاشن دے رہا ہوگا، کوئی بیان وہ دے رہا ہوگا، کہیں کوئی اور چیز ہو رہی ہوگی. تو دنیا میں اس وقت ایٹ اے ٹائم ہزاروں چیزیں ہو رہی ہیں. تو میڈیا کرتا کیا ہے کہ ان ہزاروں واقعات میں سے، ہزاروں چیزوں میں سے اپنے انٹرسٹ کے مطابق، اپنی دلچسپی کے مطابق، اپنی نیڈ کے مطابق ان ہزاروں میں سے کچھ چیزوں کو سلیکٹ کرتا ہے، کچھ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. پھر جن چیزوں کا وہ انتخاب کرتا ہے اس کو ایک خاص طریقے سے فریم کرتے ہوئے، خاص طریقے سے فلٹر کرتے ہوئے، خاص طریقے سے پروسیس کرتے ہوئے وہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی رائے بناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے. اب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی رائے کیوں ہے؟ کیونکہ ایسا ایسا ہوا ہے. اب آپ ان سے پوچھیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس کو تم نے تو نہیں دیکھا، تم تو وہاں تھے ہی نہیں، غزہ میں تم موجود ہی نہیں تھے، تم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ آپریشن سندور کے وقت کیا ہوا، یا تم کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ 2 پارٹیز کے درمیان جو بیک ڈور میٹنگ ہوئی اس میں کیا ڈسکشن ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ بات معلوم ہے کیونکہ وہ میڈیا کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے، میں نے نیوز میں وہ دیکھا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ انسان کے ذہن میں جو انفارمیشن ہوتی ہے، انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ معلومات بنیادی طور پر اس کے اوپینین کو بناتی ہیں، اس کی رائے کو بناتی ہے. اور جس چیز کو انسان اپنی معلومات سمجھتا ہے وہ اس کی اپنی معلومات نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میڈیا کے ذریعے فلٹر کر کے اس کے ذہن تک پہنچائی ہوئی انفارمیشن ہوتی ہے. اس لیے میں اور آپ جس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نالج ہے، وہ اصلاً ہمارا نالج سے زیادہ جو وہ جس میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اس میڈیا کے ذریعے پہنچائی ہوئی انفارمیشن ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس واسطے میں، یعنی کہ ہمارے اور ایکچوئل واقعے کے درمیان جو میڈیا ہے وہ بیسیکلی انفارمیشن کو فلٹر کر رہا ہے. تو اس میڈیا کا جو آئیڈیالوجیکل انکلینیشن ہوگا، اس کا جو کمرشل انٹرسٹ ہوگا، اس کا جو مزاج ہوگا، اس کا جو رجحان ہوگا، اس کا اثر اس انفارمیشن پہ پڑے گا. اس لیے ایک ہی واقعے کو اگر آپ ایک میڈیا چینل سے سنیں گے تو آپ کی رائے بالکل الگ بنے گی، اور دوسرے ایک چینل سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرسیپشن، آپ کی رائے بالکل بدل جائے. تو اس طریقے سے میڈیا جو بیسک کام کرتا ہے وہ انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنے کا کام نہیں کرتا ہے،
بلکہ وہ انفارمیشن کو فلٹر کر کے لوگوں کے اوپینین کو بنانے کا کام کرتا ہے. یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ میڈیا بیسیکلی انفارمیشن کے ٹرانسفر کرنے ہی کا پروسیس نہیں ہے. انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے وہ پبلک اوپینین کو شیپ دینے کا بھی ایک ٹول ہے, اس کا بھی ایک پروسیس ہے. اب اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیا کا پورا میکینزم ہے, میڈیا یہ جو کام کرتا ہے, تو اس پر مجھے اور آپ کو بات کرنے کی کیوں ضرورت ہے, ہمارا اس پر ڈسکشن ہو کیوں ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو لوگوں کی رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے, دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے, اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم جن لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانا چاہ رہے ہیں, اسلام کا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں بلکہ میڈیا کے ذریعے سے بھی بہت سی چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں. اب ہم اسلام کے بارے میں ایک چیز سمجھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے میڈیا ایک بالکل دوسری چیز ان کو بتاتا ہے. اسلام ایک چیز کے بارے میں ایک نقطہ نظر رکھتا ہے لیکن میڈیا ایک بالکل دوسری پکچر ان کو بتاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں سے متعلق بہت ہی نیگیٹو پبلک اوپینین بنتا ہے کہ یہ آتنکواد کا دین ہے, یہ ہنسا کا دین ہے, یہ انویڈرز ہیں, یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, یہ ظلم زیادتی کرنے والے لوگ ہیں. تو جب ایسا اوپینین اسلام کے حق میں بنتا ہے, مسلمانوں کے حق میں بنتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اسلام کی دعوت کے راستے بھی محدود ہونے لگتے ہیں, لوگوں کے اندر بھی جو نفرت پیدا ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ دعوت کا کام متاثر ہوتا ہے بلکہ ایک بہتر سماج کے بننے کی کوششیں بھی متاثر ہوتی ہے. اس تناظر میں اس ٹاپک کو سمجھنا اور اس پر بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اب مختصراً یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جس چیز کو ہم میڈیا کہتے ہیں وہ کتنا پاورفل ہے اور ہماری زندگی جو کس طریقے سے میڈیا سے گھری ہوئی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ میڈیا ہماری زندگی میں کس تیزی سے داخل ہوا اور کس تیزی سے اس نے ہماری لائف کو, ہماری زندگیوں کو امپیکٹ ڈالا, اس پر جو اثر ڈالا. تو آپ دیکھیں گے کہ 1959 میں پہلی دفعہ ہندوستان میں ٹی وی میڈیا کی انٹری ہوئی. پہلی دفعہ ٹی وی ہندوستان میں آیا دلی کے اندر, وہ بھی ایک ایکسپیریمنٹل بیسس پر ٹرانسمیشن سروسز شروع کی گئی. اس کے کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ محض 1 گھنٹے کا ایک شو جو ہے وہ ٹی وی پر آتا تھا. 1 گھنٹے کا ایک شو جو ہے ایکسپیریمنٹل بیسس پر وہ صرف دلی میں دیکھا جا سکتا تھا. 1972 میں اس کو ایکسپانڈ کر کے جو ممبئی تک پہنچایا گیا کہ اب ٹی وی جو ہے وہ دلی کے ساتھ ساتھ ممبئی میں بھی لوگ دیکھنے کے لیے قابل ہو گئے. ٹی وی ممبئی میں بھی نظر آنے لگ گیا 1 گھنٹے کا شو. اس کے بعد مزید 4-5 سال کے بعد اس کو مزید اس نیٹ ورک کو پھیلایا گیا اور جو بڑے میٹرو سٹیز ہیں, چنئی ہے, بنگلور ہے, کولکتہ ہے, حیدرآباد ہے, یہاں بھی ٹی وی کی سروس شروع ہوئی. اور آپ دیکھیں گے کہ 90s تک یعنی کہ 1990 تک صرف اور صرف دوردرشن تھا جس کے ذریعے سے جو وہ گورنمنٹ اپنی نیوزز, اپنی خبریں یا جو کچھ چاہتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتی تھی. اور ارلی 90s میں پہلی دفعہ 2 پرائیویٹ چینلز کی ہندوستان میں انٹری ہوتی ہے. ایک تو سن نیٹ ورک ہے جو ساؤتھ انڈیا میں آتا ہے اور دوسری طرف زی نیٹ ورک ہے جو نارتھ انڈیا کے لیے ہندی میں آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ 1969 سے لے کر 1990s تک تقریباً 31 سال لگے ٹی وی کو 2 پرائیویٹ چینلز تک آنے کے لیے. اور اس کے بعد 1990 سے لے کر 2025 کے درمیان اگلے 35 سالوں میں یہ جو 2 پرائیویٹ چینلز تھے یہ تقریباً 900 کے قریب چینلز بن گئے, اور ان میں سے 400 کے قریب چینلز وہ ہیں جو نیوز چینلز ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس تیزی سے جو یہاں میڈیا کا ایکسپانشن ہوا ہے. اور یہ تو صرف ٹی وی میڈیا کی بات ہو گئی. اگر آپ اس سے آگے بڑھ کے پرنٹ میڈیا کو یا میڈیا کے جو دیگر فارمیٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیں تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ یہاں جو رجسٹرڈ اخبارات رہے ان کی تعداد تقریباً جو میگزینز, اخبارات سب کچھ ہیں وہ ملا کر 1,18,000 سے زائد 1,20,000 کے قریب ہے. اس میں سے جو ڈیلی پبلیکیشنز ہیں, روزانہ کے جو اخبارات ہیں وہ تقریباً 38,000 کے قریب رہے. اسی طریقے سے آپ جو باقی کا ڈیٹا بھی جو دیکھ سکتے ہیں کہ کس تیزی سے جو وہ میڈیا کا ایکسپانشن ہوا. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 2 چینل سے لے کر آپ جو ہے وہ 900 چینلز تک پہنچ گئے, اسی طریقے سے اگر آپ پرنٹ کے فارمیٹ میں دیکھنا چاہیں تو یہ تعداد 1 لاکھ سے زیادہ کراس کر گئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بوم کے بعد تو جو ڈیجیٹل چینلز ڈیولپ ہوئے ان کی تعداد تو اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی ہماری زندگی ہر طرف سے میڈیا سے گھری ہوئی ہے. ٹی وی ہے, سوشل میڈیا ہے, پرنٹ اخبارات ہیں, میگزینز ہیں. آپ باہر جاتے ہیں تو ہورڈنگز ہیں, بینرز ہیں, میٹروز میں سفر کرتے ہیں تو وہاں ایڈورٹائزمنٹس ہیں.
تو آپ OTT پلیٹ فارمز ہیں, تو ہر جگہ بیسیکلی میڈیا ہے جو مستقل ہمارے ذہن کو کوئی نہ کوئی چیز ٹرانسفر کر رہا ہے, اور غیر محسوس طور پر اس کے نتیجے میں ہمارے اوپینینز بن رہے ہیں, ہماری آراء بن رہی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اب یہ جو آراء بنتی ہیں یہ میڈیا کے ذریعے سے بنتی ہے, تو یہ میڈیا آپریٹ کیسے کرتا ہے, اس کو سمجھانے کے لیے پروفیسر نوم چومسکی اور ایڈورڈ ہرمن نے ایک بہت دلچسپ کتاب لکھی, بہت اچھی کتاب ہے, اور اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ میڈیا ورک کیسے کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میڈیا انڈسٹری کی حقیقت یہ ہے کہ میڈیا کو چلانے کے لیے جو پیسہ درکار ہے وہ بہت زیادہ ہے, یعنی کہ جو ریسورس چاہیے, ان پٹ جو چاہیے وہ بہت زیادہ ہے, اور ویورز کے ذریعے سے جو چیز میڈیا ادارے کو دی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور 5 روپے کا ایک اخبار خریدتے ہیں, تو کوئی بھی میڈیا کا آدمی آپ کو بتا دے گا کہ آپ 5 روپے پے کر رہے ہیں, لیکن اخبار کو چھاپنے کی جو لاگت ہے وہ 15 سے 20 روپے ہوتی ہے, اس سے زیادہ ہوتی ہے, وہ بہت سارے فیکٹرز پر وہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک اخبار روزانہ 15 روپے کا چھپ رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ خریدار جو ہے صرف 5 روپے دے رہے ہیں, تو ایک اخبار کے اوپر 10 روپے کا لاس ہو گیا. اب اگر ایسے روزانہ 1 لاکھ اخبار وہ چھاپ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ڈیلی کا لاس اس کا 10 لاکھ روپے کا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اینیول کاسٹ اس کی کتنی ہوگی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو گیپ ہے یہ کیسے فل کیا جاتا ہے, آخر میڈیا انڈسٹری چلتی کیسے ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, آپ دیکھیں, آپ اتنے سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو سبسکرائب کرتے ہیں, اس کی کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں, آپ تو کوئی چیز ڈائریکٹلی پے نہیں کرتے ہیں, تو وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی پورا میڈیا مارکیٹ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹس پر کام کرتا ہے. تو پروفیسر نوم چومسکی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے اخبار کو پیسہ ملتا ہے اور اس پیسے سے اخبار چلتا ہے یا ٹی وی چینل چلتا ہے یا اور کوئی میڈیا انسٹیٹیوشن چلتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اخبار پر کنٹرول سب سے زیادہ کس کا ہوگا, اسی کا ہوگا جو ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. اب ایڈورٹائزمنٹ دینے میں آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ جگہ الگ الگ ماڈلز ہیں. کچھ جگہ پر اسٹیٹ کا کنٹرول بہت زیادہ ہے, تو کمپلیٹلی اسٹیٹ کنٹرول کرتا ہے, سارے ایڈورٹائزمنٹ اور ریونیو کا سپورٹ جو اسٹیٹ سے گورنمنٹ سے ملتا ہے. بعض جگہ پر پرائیویٹ پلیئرز دیتے ہیں, اور عام طور پر دونوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, یعنی کہ کسی چینل کو حکومت کے ذریعے سے بھی ایڈورٹائزمنٹ ملتا ہے, پیسہ ملتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ کمپنیز سے, کارپوریشنز کے ذریعے سے, انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے بھی ان کو ایڈز ملتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر میری حکومت ہے اور میں کسی چینل کو ایڈورٹائزمنٹ دے رہا ہوں, تو اس چینل پر خود بخود یہ دباؤ بن جاتا ہے کہ وہ میرے خلاف نیوز نہیں چلا سکتا, بہت زیادہ کھل کر میرے خلاف نہیں بول سکتا, کیونکہ اگر وہ بولے گا تو میں کیا کروں گا, ایڈورٹائزمنٹ بند کر دوں گا, اور ایڈورٹائزمنٹ اگر بند کر دوں گا تو اس میڈیا انسٹیٹیوشن کا پورا ریونیو ماڈل ہی کولیپس ہو جائے گا. اس لیے پروفیسر نوم چومسکی یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں وہ سمجھاتے ہیں مینوفیکچرنگ کنسنٹ میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میڈیا کے بارے میں, اخبارات کے چینلز کے بارے میں تصور یہ ہے کہ یہ انفارمیشن دے رہا ہے, لیکن یہ چل رہا ہے بیسیکلی کچھ ایلیٹ پاورفل لوگوں کے سپورٹ سے. وہ کارپوریٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور چونکہ وہ اس کو ریونیو فراہم کر رہی ہے, پیسہ فراہم کر رہی ہے, اس لیے وہ اس کے کنٹینٹ کو بھی انفلوئنس کرتی ہے کہ کس ٹائپ کا کنٹینٹ جائے گا, کس ٹائپ کا نہیں جائے گا, کس ٹائپ کی پالیسی ہوگی, کس ٹائپ کی نہیں ہوگی, کون سی چیزوں کو پازیٹیولی دکھایا جائے گا, کون سی چیزوں کو نیگیٹیولی دکھایا جائے گا. تو اس طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے یا یہ جو پاورفل طبقات ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, کارپوریٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو, وہ بیسیکلی پورے میڈیا سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو گورن کرتا ہے. پروفیسر نوم چومسکی سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ میڈیا بیسیکلی 5 لیول پر چیزوں کو فلٹر کر رہا ہے یا کنٹرول کر رہا ہے. ایک تو اونرشپ ہے کہ جو اس کا مالک ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی, فریم کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا یہ کہ مالک خود ایڈورٹائزر سے پیسہ لے رہا ہے, تو جو ایڈ دے رہا ہے وہ اس کو انفلوئنس کرے گا. اور ایڈورٹائزمنٹ کے سلسلے میں ایک دلچسپ بات انہوں نے کہی ہے کہ ایڈ جب آپ دیکھتے ہیں کسی ٹی وی چینل پر, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تو ایک پروڈکٹ دکھ رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو شخص ایڈورٹائزمنٹ دے رہا ہے وہ اس ایڈورٹائزمنٹ کو چلانے کے لیے چینل کو لاکھوں روپے پے کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے کیا خرید رہا ہے. تو اس پورے پروسیس میں صرف پروڈکٹ وہ نہیں ہے جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے, بلکہ جو آڈینس دیکھ رہے ہیں وہ بھی پروڈکٹ ہے اس کمپنی کے لیے جس کا پروڈکٹ وہ دیکھ رہے ہیں. تو بیسیکلی پوری چین میں, سائیکل میں, پروڈکٹ وہ بھی ہے جو ٹی وی پر دکھ رہا ہے اور پروڈکٹ وہ بھی ہے جو ہم اور آپ ہیں اس کو کنزیوم کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں.
تیسرا وہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو چیک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر ہے, گورنمنٹ کے لیول پر ہے, کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس پولیٹیکل پاور ہے وہ اس کو یوز کرے گی اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے. اور تو پھر اس کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ایکسپرٹس کو بٹھانا, ٹاپکس کو فیڈ کرنا, کس ٹائپ کی سٹوریز آئے گی اس کو فیڈ کرنا, ریگولیشن کے نام پر بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرنا, یہ تھرڈ فلٹر ہوتا ہے, تھرڈ کنٹرول ہوتا ہے میڈیا کا. چوتھی جو چیز ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سب کے باوجود بھی کچھ ڈسینٹرز ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, تو پھر ان کو اسٹیریوٹائپ کرنا, ان کے سلسلے میں ایک نیگیٹو پرسیپشن بنانا, پوری میڈیا اسپیس سے ان کو نکالنے کی کوشش کرنا, انڈیویجولس کو سنگل آؤٹ کر کے پنش کرنا, یہ چوتھی چیز ہوتی ہے. اور پانچویں چیز جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو اگر کنسنٹ کو مینوفیکچر کرنا ہے, اوپینین کو بنانا ہے, مدعوں کو ڈائیورٹ کرنا ہے, تو آپ کو ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر میڈیا کو بہت ایفیکٹیولی یوز کیا جاتا ہے ایک آرٹیفیشل اینیمی کریٹ کرنے کے لیے. وہ بہت مشہور بات ہے نا کہ کسی راجا کی جو ہے وہ اپنے ایک استاد سے گفتگو ہو رہی تھی, تو ان کے استاد نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو حکومت کرنی ہے اور آپ کے پاس کوئی پازیٹیو ایجنڈا نہیں ہے تو آپ کو ایک دشمن کی ضرورت ہے, ایک شترو کی آوشکتا ہے, یو نیڈ این اینیمی. اس نے کہا کہ واٹ اف آئی ڈونٹ ہیو این اینیمی, اگر میرے پاس دشمن نہیں ہے تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا دین یو ہیو ٹو کریٹ دی اینیمی. آپ کو دشمن کی ضرورت ہے, اور اگر دشمن نہیں ہے تو پھر آپ کو دشمن کریٹ کرنا ہوگا, اور پھر آپ اس دشمن کا خوف دکھا کر, اس کا ڈر دکھا کر اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے. تو وہ دشمن کبھی ٹیررزم ہو سکتا ہے, کبھی وہ اربن نکسلز ہو سکتے ہیں, کبھی وہ مسلمان ہو سکتے ہیں, کبھی وہ کسان ہو سکتے ہیں, کبھی کوئی اور ہو سکتا ہے, لیکن وہ دشمن بار بار میڈیا کریٹ کرے گا تاکہ نریٹیو کو کنٹرول کر سکے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس پورے پروسیس میں میڈیا یہ جو کام کرتا ہے لارجر لیول پہ, جب ہم اس آئیڈیا کو سمجھ بھی جاتے ہیں تو یہ پریکٹس میں کیسے آتا ہے. کانسیپچل لیول پہ تو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن پریکٹس میں یہ میڈیا نریٹیو بنانے کا, پبلک اوپینین بنانے کا کام کیسے کرتا ہے. تو 4 چیزیں ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیا جاتا ہے. بنیادی طور پر آپ اس نریٹیو سائیکل کو سمجھ جائیں گے تو بہت ساری خبریں جو آپ تک پہنچتی ہیں اس کے بننے کے پروسیس کو سمجھ جائیں گے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, نریٹیو سائیکل میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. پہلا ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. ٹریگر پوائنٹ یعنی کہ کوئی واقعہ ہوا, کوئی حادثہ ہو گیا, کسی نے کوئی بھاشن دے دیا, تو پہلے ایک ٹریگر پوائنٹ ہوگا, سماج میں کوئی ایک واقعہ ہوگا, کوئی ایک ہیپننگ ہوگی. دوسری چیز کیا ہوگی, چیٹر ہوگی, یعنی کہ اس واقعے کے اراؤنڈ لوگ گفتگو کرنا شروع کریں گے, بات چیت کرنا شروع کریں گے, ڈسکشن کرنا شروع کریں گے کہ فلاں نیتا نے یہ بیان دیا, یا وہاں چوری ہو گئی, وہاں کرپشن ہو گیا, وہاں مرڈر ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا, دوسرا مرحلہ ہوا جس میں گفتگو شروع ہوئی, بالکل ان نیچرل انداز میں جو لوگ اس پر بات کر رہے ہیں. تیسرے فیز میں جو میڈیا کی انٹری ہوتی ہے, ایجنڈا ڈریون آرگنائزیشنز کی انٹری ہوتی ہے, جو کیا کرتے ہیں اس واقعے کو بیس بنا کر, اور وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو بیس بنا کر پلانڈ سٹوریز جو وہ اس میں شامل کرنا شروع کرتے ہیں. وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق نریٹیوز کو داخل کرنا شروع کرتے ہیں, سٹوریز کو ڈائیورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور چوتھے لیول پہ اس کا امپیکٹ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پبلک اوپینین بنتا ہے, گورنمنٹ پالیسیز بنتی ہیں. اس کو ہم جو کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سے سمجھیں گے. یہ جو پورا نریٹیو سائیکل ہے, پورا میڈیا جو ہے وہ اسی سائیکل پر عام طور پر آپریٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کی کچھ مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں کہ یہ سائیکل سمجھنے کے لیے. اب آتے ہیں اسی سے کہ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں جو اوپینین بن رہا ہے. تو یہاں ہم نے جو آپ کے سامنے 2 تصویریں رکھی ہیں, اس طرف کی جو لائیو لا کی تصویر ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ 2 دن پرانی خبر ہے, جس میں کورٹ نے تبلیغی جماعت سے متعلق جو پورا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ لوگ کرونا کے پھیلانے والے لوگ ہیں, کرونا جہاد کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو جو سپریم کورٹ نے ایسے کیسز کو ڈسمس کیا اور یہ آرڈر دیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس پورے معاملے میں ملوث نہیں تھے. اور یہ جو اجتماع بھی تبلیغی جماعت کا ہوا تھا وہ اس وقت ہوا تھا جب لاک ڈاؤن امپوز نہیں کیا گیا تھا, ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہے. اور دوسری جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فیمس رپورٹنگ کی تصویر ہے, جس میں کورونا جب شروع ہوا تھا تو اس وقت جو روزانہ کے بیسس پہ سارے میڈیا والے 2 لیول پر جو وہ رپورٹنگ کیا کرتے تھے. ایک تو ٹوٹل کورونا کے کیسز اتنے ہیں اور تبلیغی جماعت کے کیسز اتنے ہیں. یہ تو ٹوٹل جو ہے وہ کورونا اتنا پھیلا اور اس میں سے اتنا شیئر جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہے, مسلمانوں کا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کورونا ایک کرائسس تھا, ایک ایونٹ تھا. ہم نے کہا نا پچھلی سائیکل میں کہ کورونا کیا تھا, ٹریگر پوائنٹ تھا. اس ٹریگر پوائنٹ سے لوگ بات چیت کرنا شروع کر رہے تھے. تو نریٹیو کیا ہو گیا اس میں, تبلیغی جماعت کی انٹری, کہ کورونا کو تبلیغی جماعت سے جوڑ دیا جائے. اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوا, کئی دیہاتوں میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جانے لگا, تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں رکھا گیا,
ان کے ساتھ ظلم استحصال ہوا اور ایک ڈسکریمنیشن کا ایک طویل سلسلہ ہم کو دیکھنے ملا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کرونا کے ایونٹ کو کیسے ایک نریٹو بنانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نیگیٹو اوپینین بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. ایک اور مثال آپ دیکھیے یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاد کے سلسلے میں سدھیر چودھری کا وہ تفصیلی شو آپ جانتے ہیں ڈی این اے میں انہوں نے کیا تھا، جس میں انہوں نے جہاد کو بالکل ڈسٹارٹ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ جہاد کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہے، ایک کٹر جہاد ہے اور ایک ویچارک جہاد ہے. یعنی کہ ایک کٹر جہاد ہے اور دوسرا آئیڈیولوجیکل جہاد ہے. آئیڈیولوجیکل جہاد کے اندر کنورژن ہے، آئیڈیولوجیکل جہاد کے اندر شکشا جہاد ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دوسری چیزیں. کٹر جہاد کے اندر پاپولیشن جہاد ہے، لینڈ جہاد ہے، لا جہاد ہے، زمین جہاد ہے. تو غرض اس طریقے سے اسلام کا جو جہاد کا تصور ہے اس کے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں منفی چیز بیٹھ جائے، اس لیے ہر چیز کے ساتھ جو وہ جہاد کو جڑ جائے گا. کہ لوگ شادی کر رہے ہیں تو لا جہاد ہے، ایجوکیشن پرسیو کر رہے ہیں تو شکشا جہاد ہے، زمین خرید رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں تو لینڈ جہاد ہے، کسی کے گھر بچے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ پاپولیشن جہاد ہے. غرض ہر چیز کو پرابلمٹائز کر دیا جائے. اسی طریقے سے آپ اس کے نیچے دیکھیں گے، یہ بالکل ریسنٹ واقعہ ہے دلی کا. آپ جانتے ہیں کہ کنوڑ یاترا چل رہی ہے اور کنوڑ یاترا میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، وائلنس اور ہنسا کے بھی واقعات ہو رہے ہیں. تو کچھ دن پہلے ہی دلی میں ہوا یہ کہ ایک رکشہ والا رکشہ میں کچھ سامان سپلائی کر رہا تھا، کانچ کی چیزیں تھی، اور وہ چیزیں جو راستے میں گر گئی، کانچ اس کی پھوٹ گئی، اور وہ اپنا رکشہ چلاتا رہا. غیر مسلم تھا رکشہ والا، تو وہ چلاتا رہا اور اس کی توجہ نہیں گئی، اس لیے تقریباً ایک لمبے اسٹریچ تک، تقریباً 1 کلومیٹر تک کانچ کے جو ٹکڑے ہیں وہ راستے میں پھیل گئے. لیکن میڈیا نے اس کو لے کر کیا سٹوری پلانٹ کی، کچھ میڈیا نے، سب نے نہیں، وہ یہ کہ یہ کوئی سازش ہے، کنوڑ یاترا کے روٹ پر مسلمانوں کے ذریعے سے ایک طریقے سے جو کانچ کے ٹکڑے پھیلائے گئے تاکہ کنوڑ یاتری جب وہاں سے گزرے تو وہ زخمی ہو جائے اور ان کو نقصان پہنچے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو فیئرڈ اینیمی کی ہم بات کر رہے تھے، دشمن کی بات کر رہے تھے، وہ کیسے کریٹ ہو رہا ہے کہ ایک بالکل ارریلیونٹ چیز کے ذریعے سے ایک چیز ہوئی، کانچ کے کچھ ٹکڑے تھے، اس کو لنک کر دیا گیا کہ دیکھیں مسلمان کس طریقے سے راستے پر کانچ پھیلا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے کنوڑ یاتریوں کو تکلیف ہو. پھر آپ 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ بنگال کا ایک انسیڈنٹ ہے جس میں بنگال میں ایک بزنس مین کو، مسلمان آدمی ہے، کسی جھگڑے کے دوران جو وہ اس کو مار دیا گیا، مار پیٹ کے دوران اس کو قتل کر دیا گیا. اور انڈیا کے کئی میڈیا ہاؤسز نے جو سٹوری رن کی وہ کیا کی کہ اسلامسٹ کے ذریعے سے بنگلہ دیش کے اندر جو وہ ہندوؤں کو جو مار مار کے قتل کر دیا گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے الگ الگ واقعات کو، ریلیونٹ ہو نہیں ہو، ان سب کو ملا کر ایک اوپینین بنانے کی کوشش ہوتی ہے. اب اس کا ایک اور طریقہ ہے، یعنی کہ کچھ چیزیں تو وہ ہے جو ایکسپلیسٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فیک نیوز ہے، پروپیگنڈا ہے، لیکن اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ لینگویج پالیٹکس، جس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی کچھ سیٹ آف ورڈز ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے ایک خاص میسج دینے کی کوشش ہوتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں گے یہاں 2 گروپ ہے آپ کے پاس الفاظ کے. اگر میں پہلے سیٹ کو پڑھتا ہوں، نیشنلسٹ، ریلیجس پروسیشن، کاؤ پروٹیکٹرز، گھر واپسی، پسماندہ مسلم، انڈین کلچر، گلوریس کلچر، ایکس مسلم، سنسکاری. تو یہ کیا ہے؟ یہ رائٹ ونگ کے الفاظ ہیں، یہ پرو گورنمنٹ الفاظ ہیں، پرو RSS الفاظ ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک بالکل ڈفرنٹ پکچر ہوگی. تو جب ان کی نیوز رپورٹنگ ہوگی، ان سے متعلق کوئی چیز ہوگی تو وہ اس قسم کے الفاظ ہوں گے، اور اگر اپوزٹ کیمپ سے متعلق کوئی رپورٹ کرنا ہے تو اینٹی نیشنل، اسٹون پیلٹرز، کنورجن. اب آپ سوچئے نا، گھر واپسی اور کنورجن گینگ دونوں بیسیکلی مذاہب کی تبدیلی ہے، لیکن گھر واپسی یوز کیا جائے گا اور کنورجن ریکٹ یوز کیا جائے گا تو مطلب کیا ہو جائے گا، سننے والے کے ذہن میں بالکل بدل جائے گا. اسی طریقے سے کاؤ پروٹیکٹرز، یعنی کہ اگر موب لنچنگ ہو رہی ہے گائے کے نام پر تو وہاں جو وہ آپ ٹیررسٹ نہیں لکھیں گے، ویجیلنٹیز نہیں لکھیں گے، غنڈا نہیں لکھیں گے، وہاں کیا لکھیں گے؟ کاؤ پروٹیکٹرز لکھیں گے. تو پڑھنے والے کے ذہن میں ایک سافٹ امیج بنے گی کہ نہیں یہ تو کاؤ پروٹیکٹرز تھے، یہ تو گو بھکت تھے. اور کوئی دوسرا ہوگا تو وہاں پھر اسٹون پیلٹر اور بالکل ایک مختلف قسم کی الفاظ کی ووکیبلری استعمال کی جائے گی. اسی طریقے سے جو وہ پسماندہ، اشرف کی بائنری، جہادی، اربن نکسل، لا جہاد، ملا. اب آپ سوچئے نا، آپ کسی کو مولانا بھی کہہ سکتے ہیں، ملا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو الفاظ کے ساتھ اس کا پورا ایک میننگ چھپا ہوتا ہے، اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، اس کو خیال رکھتے ہوئے جو الفاظ کا انتخاب کرتا ہے میڈیا. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ریسنٹ دنوں میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ فینومینا دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہیٹ کو، اینٹی مسلم ہیٹ کو جو ہے وہ
ایک طریقے کی کرنسی حاصل ہوئی ہے اور اس کو بہت ایفیکٹیولی استعمال کیا جا رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے بھی اور مسلمانوں کو اسٹیریوٹائپ کرنے کے لیے بھی. فلم بھی میڈیا کا ایک بہت بڑا ٹول ہے جس میں آپ انفارمیشن یا نیوز نہیں دیتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے نام پر ایک چیز لاتے ہیں, لیکن اس کے ذریعے سے بھی ذہنوں کو پلیوٹ کرنے کی کوشش ہوتی. تو یہ ریسنٹ پاسٹ کی کچھ فلمیں, چاہے وہ کشمیر فائل ہو, پدماوت ہو, کیرلا سٹوری ہو یا دیگر آپ دیکھیں, تو ان سب کے ذریعے سے بھی بہت ہی سٹل انداز میں اور کہیں ایکسپلیسٹ انداز میں جو ہے وہ مسلمانوں کے سلسلے میں نفرت پیدا کرنے کی, منفی پروپیگنڈا کرنے کی کوششیں ہم کو دیکھنے ملتی ہیں. اب اس پورے پروسیس کے بعد, اس پورے آئیڈیا کو سمجھنے کے بعد آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے, لیکن میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں یا ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو وے فارورڈ کے حوالے سے 7-8 نکات اس وقت ہم سجیسٹ کرنا چاہیں گے. پہلی چیز جس کی ضرورت ہے اس پورے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ انفارمیشن, پروپیگنڈا اور نریٹو کے اس گیم کو سمجھیں. انفارچونیٹلی ہم اس پورے گیم کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, اور چونکہ ہم اس کھیل کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے, کیوں فلٹر ہو رہی ہے, کس طریقے سے چیزوں کو فریم کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی مرتا ہے تو اس کے لیے کلڈ کا لفظ استعمال کیا جائے گا, اور کوئی فلسطینی مرتا ہے تو ڈائڈ کا لفظ استعمال کیا جائے گا. ایسا کیوں ہے کہ ہالی ووڈ کی فلموں میں اگر ڈرگ پیڈلر ہوگا, کوئی اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہوگا تو وہ بلیک میکسیکن ہوگا, اور جو ہیرو ہوگا وہ وائٹ امریکن کرسچن ہوگا. ایسا کیوں ہے کہ ہندوستانی فلموں میں جو ہے وہ بہت ہی معصومانہ انداز میں بھی فلم ہو تب بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ کا رول ہوگا تو وہ ایک خاص کمیونٹی کا ہوگا, اور ہیرو ہوگا تو کسی اور کا ہوگا. پروپوگنڈے کو ہٹا دیں, بہت ہی عام فیملی شو کے نام پہ اگر تارک مہتا کا الٹا چشمہ بھی ہے تو ایسا کیوں ہوگا کہ گوکل دھام سوسائٹی میں سب رہیں گے لیکن عبدل سوسائٹی کے باہر رہے گا. تو یہ جو پورا بہت غیر محسوس انداز میں جو ادرائزیشن کا, اسٹیریو ٹائپنگ کا پروسیس ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ میڈیا ایکسپلیسٹ نہیں کہتا ہے بلکہ بہت ہی سٹل انداز میں جو چیزوں کو فریم کرتا ہے, تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اس پورے تناظر میں ہم اپنی اسٹوریز خود بیان کر سکیں. ڈیولپ یور اون اسٹوریز اینڈ ڈسکورس بیسڈ آن پرنسپل آف ٹروتھ اینڈ جسٹس. کہ کمیونل نریٹو کے مقابلے میں ہم کمیونل نریٹو کی طرف نہیں جائیں, بلکہ انصاف اور عدل کی بنیاد پر جب تک ہم اپنا بیانیہ تشکیل نہیں دیتے ہیں, اپنی اسٹوریز نہیں بلڈ کر پاتے ہیں, اپنی اسٹوریز بیان نہیں کر پاتے ہیں, تب تک اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو دوسرا یہ کہ ہم کو اپنا بیانیہ, اپنا نریٹو خود بنانا پڑے گا. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس سلسلے میں ایک بالکل الٹرنیٹ امیجینیشن اور لینگویج کی ضرورت ہے. اس وقت جو میڈیا کی لینگویج ہے وہ بہت ہی لوڈڈ ہے, اور جب ہم بھی اس لینگویج میں بات کرتے ہیں چاہے کاؤنٹر کرنے کے لیے, تو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری بات ہمارے اپنے ایکو چیمبر میں تو بہت اچھی چلتی ہے لیکن اس کے باہر جو وہ نہیں جا پاتی. اس کے لیے ایک انکلوزیو زبان کی ضرورت ہے, ایک ایسی زبان کی ضرورت ہے جو آپ سے مختلف لوگوں کو اپیل کرے, آپ کے مخالفین کو اپیل کرے. ایک پروگرام میں ہم نے اپنے بعض ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریگولر ارنب گوسوامی کا شو دیکھتے ہیں. کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی نے بھی کہا کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ اب آپ اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ آپ میں سے کوئی بھی آدمی اگر ارنب گوسوامی کا شو نہیں دیکھتا ہے تو جو ہارڈ کور رائٹ ونگ ہوگا وہ بھی رویش کمار کا شو کیوں دیکھتا ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کنٹینٹ کا بننا ایک چیز ہے, لیکن اس کنٹینٹ کا ایکو چیمبرز کو بریک کرتے ہوئے ڈائیورس لوگوں تک پہنچنا ایک بالکل دوسری چیز ہے. تو اس کے لیے جو لینگویج چاہیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر ہم میڈیا بنائیں گے بھی تو وہ ہماری لینگویج کے نتیجے میں لمٹ ہو جائے گا. یہ تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ میڈیا اور سوشل میڈیا سے عام یوزر کے طور پر بھی جو ہمارا انگیجمنٹ ہے وہ بہت میننگ فل اور کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے. آپ ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں, فیس بک استعمال کر رہے ہیں, انسٹاگرام استعمال کر رہے ہیں, تو انٹرٹینمنٹ اپنی جگہ, لیکن ہر آدمی کے ذہن میں کوئی چیز ہو کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا نریٹیو دینا ہے, مجھے کس نریٹیو کو کاؤنٹر کرنا ہے, میرا وہاں پر ایک سوشل رول کیا ہوگا. یعنی کہ میں انسٹاگرام اوپن کرتا ہوں تو ایک تو میرا پرسنل یوز ہے, لیکن اس پرسنل یوز کے ساتھ ساتھ ایک سوشل کنسرن بھی ہو, ایک سماجی فکر بھی ہو کہ میں سوشلی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کیا کروں گا. تو وہ میننگ فل انگیجمنٹ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے لیے تلاش کرنا چاہیے. پانچویں جو چیز ہے وہ یہ کہ جو جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے اس کو تمام لیگل مینز کے ذریعے سے ریزسٹ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر NBDSA ہے, ایک باڈی ہے جو بیسیکلی جو ہے وہ میڈیا کے کنٹینٹ کو کچھ حد تک ڈائریکشن دینے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ اگر کوئی ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے, وہی کمیونل انریسٹ کریٹ کرنے والی بات ہے, تو آپ NBDSA کے پاس جو آن لائن کمپلینٹ کر سکتے ہیں
آپ جو ہے وہ میل کے ذریعے سے ان کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں, آپ لکھ کر ان کو بھیج سکتے ہیں, اور وہ اس پر باقاعدہ ایکشن لیتے ہیں. اس کے بعد وہ چینل سے ویڈیو ڈاؤن کراتے ہیں, وہ اس کے بعد جو ہے وہ فائن چینل کو لگاتے ہیں. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, آپ دیکھیے کہ ایک نیوز چینل نے بالکل ہی عجیب قسم کا تھمبنیل بنایا. اسٹوری کا اس تھمبنیل سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ویڈیو چونکہ لوگ تھمبنیل دیکھ کر آتے ہیں, تو اس نے ایک ویڈیو بنایا, تھمبنیل بنایا, جس میں کچھ ہندو عورتیں تھیں, کچھ مسلمان تھے, جمعہ کی نماز پڑھتے نظر آتے, اور ایک بالکل مس لیڈنگ قسم کا اس نے ٹیگ لائن لگایا. اس نے لگایا کہ وہ ہندو عورت ہے اور وہ یہ کہہ رہی کہ جمعہ کے دن تو مسلمان نوجوان ڈیش 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 ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں, آپ چونک جائیں گے. بالکل ایسی کوئی چیز, تاکہ کوئی کھلا جھوٹ بھی نہیں ہے, وہ کہے گا کہ ہم نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے, لیکن ایسا تھا کہ سننے والا یا پڑھنے والا جو اس کو دیکھ کے اس کو لگے کہ کوئی بہت آڈ چیز ہے. تو کسی شخص نے جو وہ اس کے خلاف NBDSA میں کمپلینٹ کیا, NBDSA نے وہ چیز ہٹوائی. تو ایسے بہت سے آپشنز ہیں. تو ہم میں سے ہر شہر میں اگر کچھ والنٹیئرز ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ہر قسم کے پرابلمیٹک کنٹینٹ کو لے کر NBDSA میں کمپلینٹ کریں, سوشل میڈیا پہ اس کو کاؤنٹر کریں, بہت سے فیکٹ چیکرز ہیں جو صحیح چیزیں لاتے ہیں, اس کو ایمپلیفائی کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ موجودہ دور میں خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد سے بہت سی انڈیپینڈنٹ وائسز آئی ہیں, بہت سے انڈیپینڈنٹ کنٹینٹ کریٹرز ہیں, مسلمانوں میں بھی ہے, برادران وطن میں بھی ہے, جو بہت اچھا کنٹینٹ کرتے ہیں, بہت ہی منیمم ریسورسز کے ساتھ, بہت کم پیسے کے ساتھ, بہت کم مین پاور کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا میں اسپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پبلک اوپینین کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے کام کا ایک امپیکٹ بھی ہے, ان کے کام کا ایک اثر بھی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کے کنٹینٹ کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں, آپ کسی اور طریقے سے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر کی فراہمی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے میڈیا انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے مقابلے میں یہ جو انڈیپینڈنٹ کنٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کے پاس ریسورسز کم ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ حق اور انصاف کی آواز بلند کر رہے ہیں, تو ان کو سپورٹ کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگلا کام ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. اگلی چیز جس کا ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا, وہ یہ کہ ایکو چیمبرز کو بریک کرنا. جو ہمارے محدود سرکلز بن جاتے ہیں کہ مسلمان ہے تو صرف مسلمان کے اندر, مسلمانوں میں بھی کسی خاص مسلک سے وابستہ ہے تو اسی مسلک کے اندر, اس طریقے سے میڈیا کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹو بھی نہیں ہو سکتا, اور آپ اوپینینز کو چینج بھی نہیں کر سکتے ہیں. جس کی جو پوزیشن ہے وہ کنسالیڈیٹ اور ہو جائے گی, یعنی کہ جو پہلے سے جو رائے رکھتا ہے اس پہ اور مضبوطی سے جم جائے گا, لیکن وہ کسی اور کی رائے کو تبدیل نہیں کر سکے گا. اس کے لیے ایکو چیمبرز کو بریک کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور آخری چیز یہ کہ اس پورے میڈیا اسپیس میں, میڈیا کنٹینٹ میں ریئل کچھ ہے اور بہت کچھ فیک اور ڈسٹریکشن ہے. تو اس پر بھی میں اور آپ مستقل جو ہے وہ اصرار کرتے رہیں کہ کسی بھی صورت میں ہم ڈسٹریکشنز کا شکار نہیں ہوں گے, ہم جو ہے وہ ڈائیورجن ٹیکٹکس کا شکار نہیں ہوں گے, اور جو اصل مدعے ہیں, ہمارے اپنے جو کنسرنس ہیں, اس پر ہم قائم رہیں گے, باقی رہیں گے. یہ آخری چیز بہت مشہور افریقن پروورب ہے, میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا, جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ until the lion learns to write, every story will glorify the hunters. آپ نے شکاریوں کی کہانیاں پڑھی ہوں گی, اس میں جو ہے وہ کہانی لکھنے والا ہمیشہ شکاری ہوتا ہے, اور جب شکاری ہوتا ہے تو پوری کہانی میں ہیرو بھی شکاری ہوتا ہے اور تعریف بھی اسی شکاری کی بہادری کی ہوتی ہے. شیر کے پرسپیکٹیو سے کوئی بات نہیں آتی, اس کی وجہ یہ کہ شیر لکھنا نہیں جانتا. تو شکاری کی کہانی میں شیر اور شکاری دونوں موجود ہیں, لیکن چونکہ شیر لکھ نہیں سکتا, اس لیے جو ساری اسٹوری آ رہی ہے وہ شکاری کی پوزیشن سے آ رہی ہے. تو یہی بات کہی گئی کہ جب تک آپ اپنی کہانی کو خود بیان کرنا نہیں سیکھیں گے, اس کے لیے اسپیس نہیں بنائیں گے, ہر کہانی کا جو اینڈ ہوگا وہ شکاری کی تعریف پر ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ اسپیس میں, میڈیا اسپیس میں, ہم اور آپ اپنی کہانیوں کو خود بنانا اور خود سنانا سیکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس رخ پر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی اور اس کے مطابق مناسب اسٹریٹجی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.